Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. شکر ہے 19ویں تراویح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ادا کی۔ آج کی نماز تراویح میں 22واں پارہ مکمل ہوا۔ سورۃ احزاب کا کچھ حصہ، سورۃ سبا، سورۃ فاطر اور پوری سورہ یاسین مکمل تلاوت کی گئی۔ سورۃ احزاب کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم کیا کہ وہ اپنے گھر میں رہا کریں۔ یہ اسلام کا بہت ہی سنہری خوبصورت حکم ہے جس میں عورتوں کے لیے تحفظ ہے، ان کی پاک دامنی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں۔ ضرورت کے تحت اگر اپنے گھروں سے نکلنا چاہیں تو پردہ اوڑھ کر نکلیں، حجاب میں نکلیں۔ نکلنا کوئی بری بات نہیں، لیکن حجاب میں نکلا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اہل بیت کا شان مقام بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے آل، آپ کا خاندان، فرمایا جیسے میرے محبوب پاک ہیں، آپ کا خاندان بھی پاک ہے، بے شک بے شک، آپ کی آل بھی پاک ہے، آپ کی ازواج بھی پاک ہیں، آپ کی اولاد بھی پاک ہے۔ فرمایا کہ تم دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، ایک اللہ کے کلام کو اور دوسرے اہل بیت کو۔ اہل بیت کا مقام درود ابراہیمی سے واضح ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا وہاں آل محمد کا نام بھی رکھا۔ جب بھی ہم درود حضور پر بھیجیں گے ساتھ آل رسول پہ بھی درود بھیجیں گے۔ صحابہ کرام آل رسول کا ادب کیا کرتے تھے۔ حسن حسین بچے تھے لیکن جب وہ آتے تو صحابہ کھڑے ہو جایا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت زید کے حوالے سے کہ میں نے زید کا نکاح پڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، آپ نہیں، میں خود خدا ان کا نکاح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زید وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں اللہ نے لیا۔ صحابہ بہت تھے، کسی صحابی کا نام نہیں آیا، حضرت زید کا نام لیا۔ زید کون ہے؟ بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا تھا، اپنا غلام بنا لیا تھا۔ غلام بنانے کے بعد پھر اتنی محبت کی کہ اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنایا، یہاں تک کہ زید بن حارثہ مکہ مکرمہ میں زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ عرب کا رواج تھا، دستور تھا کہ جب کوئی منہ بولا بیٹا بنا لیتا، لے پالک بیٹا بنا لیتا تو وراثت میں بھی اس کا حقدار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کا یہ طریقہ بنایا۔ زید کا جب حضرت زینب سے، آپ کی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، حضرت زینب نے پھر آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرا ان سے مزاج نہیں ملتا، میں طلاق چاہتی ہوں۔ نکاح اللہ نے کیا اور زینب طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اگر ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تو آپ طلاق لے سکتی ہیں۔ تو حضرت زین نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد حضرت زینب سے نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا۔ تو عرب میں مشرکین نے پروپیگنڈا کیا
اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ نبی ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ بہو ہے نہیں، اس لیے کہ زید بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا، کوئی بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ یہی تو رسم میں توڑنا چاہتا ہوں۔ بیٹا وہ ہے جو تمہاری بیوی نے جنم دیا ہے، ایسے ہی کسی کو بیٹا بنا لینے سے بیٹا نہیں بنتا۔ آج بھی جاہلانہ ایک رسم ہے، لا ولد بے اولاد جوڑا اپنی بھانجی کو، اپنے بھتیجے کو بیٹا بنا لیتے، پھر جو اصل باپ کا نام ہے وہ ختم کر دیتے اور اپنا نام جاری کرتے۔ بھتیجا ہے خود چچا ہے، بھانجا ہے خود ماموں ہے ماموں اور چچا اور باپ بنا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ جاہلیانہ رسم۔ اول تو کسی کو بیٹا بناؤ نہیں، نہ بھتیجے کو نہ اپنا بھانجے کو۔ اگر بنانا ہے تو ہوش کے ناخن لے کر بناؤ، وہ بناؤ جو تمہاری بیوی کا محرم ہو۔ اگر وہ محرم نہیں ہے، تمہارا تو بھتیجا ہے وہ، لیکن بیوی کا وہ کیا لگے گا؟ وہ بڑا ہوگا، نوجوان ہوگا، وہ تو تمہاری بیوی کا غیر محرم ہے، وہ تو پردہ فرض ہے۔ پھر شناختی کارڈ میں، آئی ڈی کارڈ میں آپ نے اس کے اصل والد کا نام کاٹ کر اپنا لکھ لیا، اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہے، فراڈ کیا ہے؟ حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس کا نسب بدلا، اللہ کی بھی اس پہ لعنت، فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت۔ جس کا نام ہے بس اس کے نام کے ساتھ رکھے، اس میں رسم بد کا۔ اور اگلی آیات میں اللہ نے ختم نبوت کا ذکر کیا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے آخر میں آئے۔ جتنے نبی آئے وہ آپ سے پہلے آتے رہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ بچوں میں، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ آپ کی اولاد ساری بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، بڑا کوئی نہیں ہوا، نوجوانی کو کوئی نہیں پہنچا۔ کیوں نہیں؟ کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا نوجوان ہوتا، اندیشہ تھا کہ لوگ کہتے کہ نبی کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی ہے۔ آپ نے یہ قصہ ہی ختم کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں، اس لیے اولاد بچپن میں ہی فوت کر دی، کوئی بڑا ہوا ہی نہیں۔ کوئی یہ بھی نہ بات کہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے، نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ عقیدہ اپنے ذہن نشیں کر لو، یہ بنیاد ہے اسلام کی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ جو بھی اٹھ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ جیسے غلام احمد قادیانی ہے، اس کو نبی ماننے والے مرزائی قادیانی، وہ بھی دجال ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں، وہ بھی کذاب ہیں۔ وہ چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، مسجدیں بنائیں، عبادت کریں، مال تقسیم کریں، دسترخوان لگائیں، سب خاک میں جائے، سب بھاڑ میں جائے، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کے دشمن ہیں، ڈاکو ہیں۔ ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تو کسی مرزائی سے ہاتھ ملاتا ہے، گنبد خضرا بے نبی کا دل دکھاتا ہے۔ یہ دشمن رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ اس لیے ان کی مصنوعات کا بھی سوشل بائیکاٹ کریں۔ یہ شیطان نہیں، یہ شیطان، سب سے دور رہے۔ جتنی بھی مرزائیوں کی مصنوعات ہیں ان کو لات مارے اور اپنی دکانوں میں بھی نہ لائیں۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، اسرائیل کو بھی لات مارے، لیکن دکاندار مسلمان نہیں چھوڑتے، کوک نہیں چھوڑتے، سپرائٹ نہیں چھوڑتے، 7 نہیں چھوڑتے۔ افطاریوں میں بھی یہی رکھی پڑی ہے، نہیں اٹھاؤ ان کو باہر پھینکو۔ کوئی نفرت کرو اسرائیل سے، کفر سے نفرت کرو، یہودیوں سے نفرت کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آگے سورۃ سبا ہے، سبا میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا کہ ہم نے
حضرت داؤد کو نبوت بھی دی، فضیلت بھی دی، علم بھی دیا، اور آپ کو یہ معجزہ دیا کہ جو بھی لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا وہ موم ہو جاتا۔ ابھی لوہار بھٹی میں ڈال کر لوہے کو موم کرتا ہے، فرمایا نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ آپ کا بیٹا سلیمان علیہ السلام وہ تو پھر پوری کائنات کا بادشاہ بنے، تو داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے۔ بادشاہت کے باوجود آپ لوہے کا کام کرتے تھے، آپ دیگے بناتے تھے اپنے ہاتھ سے، بغیر لوہے کو آگ میں ڈالے، ہاتھ لگاتے، جیسے کرتے وہ بوم ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ چھریاں بناتے آپ، تیر بناتے، نیزے بناتے، تلواریں بناتے، اور لوہے کے برتن، پیتل کے برتن، یہ داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ ساری چیزیں لوہے کی، پیتل کی، دھاتوں کی آپ بناتے، اللہ نے آپ کو یہ ہنر دیا تھا۔ اور ساتھ بادشاہت بھی چلاتے تھے، حکومت کے بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ پھر آپ کے چلے جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ آگے سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تمام کے تمام میرے محتاج ہو، میں غنی ہوں، میں داتا ہوں، تم مجھ سے مانگا کرو، جو حاجت ہو میرے سامنے ظاہر کرو، کوئی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ تو مجھ سے مشکلات اپنی آسان کراؤ، تم سب محتاج ہو اور میں غنی ہوں۔ اور اسی میں ہی سورۃ فاتحہ کی تمام آیات ہیں، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں، اور اللہ کی وحدانیت الوہیت کو بیان کیا۔ اور اس سے آگے سورہ یاسین ہے، یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ہر امتی کے سینہ میں سورہ یاسین، ہم سب یاد کریں، اس کے حافظ بنیں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، ایک مرتبہ پڑھے تو 10 قرآنوں کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز فجر کے بعد پڑھے دن بھر کے سارے کام اللہ آسان کر دیں گے، جو رات کو پڑھے موت آئی تو شہادت کی موت مرے، صبح بھی پڑھیں رات کو بھی پڑھیں، مریضوں پر فرمایا پڑھا کرو، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر مرض الوفات والے مریض پر پڑھا اللہ تعالیٰ، اور اس کی جان مشکل میں ہے، تڑپ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھے، آسانی سے جان نکلے۔ خود سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا ذکر فرمایا، میں نے، اللہ فرماتے ہیں ایک قوم کی طرف نبی روانہ کیے، وہ شرک کی پجاری تھی، شرک میں مبتلا تھی، اللہ کے نبی نے جا کر سمجھایا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے دوسرا نبی بھیجا، دوسرے نبی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیجا۔ جب اس سے وہ لڑنے لگے، اس کو مارنے لگے، تو اسی بستی کا ایک لوہار حبیب نامی، وہ بستی کے کنارے پر رہتا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اس اللہ کے نبی کی تائید کی اور قوم کو سمجھایا کہ اس کا قصور کیا ہے، یہ تو تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، آخرت یاد دلا رہا ہے، قبر کی فکر پیش کر رہا ہے، اور تم اس کے دشمن ہو، پہلے بھی تم نے مار دیے۔ تو وہ قوم بڑی ظالم تھے، انہوں نے یہ جو تائید کرنے والا تھا حبیب، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کا واقعہ قرآن میں بیان کیا کہ حبیب کو جب وہ قتل کر رہے تھے، حبیب کو جب وہ قتل کر رہے تھے تو میں نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تم اس قوم کو بتا دو کہ جس پر تم نے ظلم کیا ہے وہ تو جنت میں پہنچ چکا اور تم دوزخ کے ایندھن بن چکے ہو، دوزخ کے مستحق بن چکے ہو۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بہت احکامات بیان کیے ہیں، موت کی یاد دلائی ہے۔ سورہ یاسین میں قیامت کا منظر پیش کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت کا دن ہوگا، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ کو زبان دی جائے گی، یہ بولیں گے، تمہارے حق میں بولیں گے یا تمہارے خلاف بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ مجھے کہاں کہاں لے جاتا پھرا، ہاتھ کہیں گے کہ مجھ سے کیا کیا کام یہ کرواتا رہا۔ تو اپنے ان اعضاء کو اپنا مخالف نہ بناؤ، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے گواہ بنیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں قبر کی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین یا رب۔